بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جینا شروع کر دیں، اپنے فائدے کے لیے جئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا قرآن میں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، قیامت کے دن میں تم اس وجہ سے دوزخ سے نہیں بچو گی کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہماری اصل کامیابی کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو کہا تھا کہ انسان دنیا میں بھی دھوکے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دھوکے والا کوئی کام یعنی ٹھیک ہے، بعض اوقات لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور دھوکے میں نہیں آتا۔ تو دنیا میں جب آپ زندگی گزارتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے، آپ خود بھی عقل والے ہیں اور آپ کو سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کو کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اور اس دنیا کے دھوکے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ دیکھو کہیں دنیا کی زندگی، اللہ کا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز۔ تو دھوکہ دنیا متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اور دھوکے کا سامان یہ ہے کہ دیکھیں جو نظر آ رہا ہے اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسی پر ہم مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، خواہ مزمحل ہوتے رہتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی یعنی کبھی تو ظاہر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ تھوڑا سا مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب جانے کا وقت ہے مثال کے طور پہ، اور ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، اور میں نے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ تو دھوکے میں یہ انسان ظاہر کے لیے، آج کا انسان ظاہر کے دھوکے میں آ گیا ہے، یہ ظاہر نے اسے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں ہم دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اپنی حقیقت کے بارے میں، یعنی میرے پاس جو یہ جسم ہے یا جو میرے متعلقات ہیں وہ سب ایک دھوکہ ہے، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، وہ اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم نے اپنی زندگی اسی کے لیے وقف کر دی ہے، جبکہ یہ باطل ہے۔ جب بھی آپ حقیقت کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ نقصان میں رہیں گے، یعنی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اصل آپ اپنے فائدے کو، اپنی حقیقت کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک دکان میں ہیں اور وہ پگڑی کی ہے اور اس کی مالیت جو ہے سے 50 لاکھ ہے، تو آپ کو اپنی دکان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے اور کسی سے آپ سودا کر لیتے ہیں 2 لاکھ روپے میں، تو آپ فائدے میں رہے گے نقصان میں رہے؟ نقصان میں رہے نا، کیونکہ جو اس کی مالیت ہے یہ تو بہت زیادہ تھی اور آپ نے دھوکے میں آ گئے، چلو یار یہ کتنے میں 2 لاکھ، 2 لاکھ میں کہ بھئی یار چلو 2 لاکھ ابھی مجھے فوری ضرورت ہے، دے دو یار چلو۔ تو یہاں بھی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ انسان کو سوچ سمجھ کے جینا چاہیے، اپنے فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھ کر اس کو زندگی گزارنی چاہیے، جیسا کہ یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم نے بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا ہے
یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے اشتروا الضلالہ، گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے عوض، ہدایت کو بیچ کے گمراہی کا سودا کر لیا ہے. پھر جنت کو بیچ کے ہم نے دنیا کا سودا کر لیا ہے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو پیدائش ہے اور ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام قائم کیا ہے ہدایت کا، تو یہ اس لیے کہ انسان ناکامی سے بچ جائے اور کامیاب ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے، اگر آپ دیکھیں حقیقت میں، تو ہم نے جنت کا سودا کر لیا ہے اور دنیا کے عوض. اس وقت آج کا انسان جو ہے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے. ظاہر ہی اس کی پریشانی ہے، ظاہر ہی اس کی آرزو ہے، ظاہر ہی اس کی توقعات ہیں، اور ظاہر کے لیے جی رہا ہے. ظاہر کے دھوکے میں آ گئے نا، ظاہر اس کو اصل لگتا ہے. یہ کہتا ہے میرے مسائل حل ہو جائیں بس میرا بیڑا پار. عام طور پہ یہ ہوتا ہے، مجھے فلانی نوکری مل جائے، فلانا کاروبار چل جائے، یہ کارخانہ چل جائے، بس میرا بیڑا پار ہے. ایسے آپ دیکھتے ہیں، آپ کامیابی کا معیار آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے باتوں کو دیکھ لیں، اپنی بس ظاہر، یار بڑی جلدی کامیاب ہو گیا یہ شخص. ایسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ڈیر زر کامیاب شو. یہ ڈاکٹر بعض اوقات میں کبھی کبھی سنتا ہوں، زیادہ تو مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں یار وہ فلاں ڈاکٹر، وہ فلانی، وہ بھی ڈگری لے لی اس نے، وہ ڈاکٹر یہ بھی ڈگری لے لی، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے. ایسی باتیں میں اپنی سنائی میں آنکھوں جو کانوں سے سنی. ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے ہیں، یار یہ دیکھو یہ ابھی تو عمر نہیں ہے اس نے، وہ بھی ڈگری لے لی. اب یہ جو ہے اس پہ ہم کرتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا. تو یہ بات دیکھیں، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. زندگی جو ہے یہ گزر جائے گی، وہ کہتے ہیں نا چٹکیوں میں گزر جاتی ہے زندگی. مجھے اپنا بچپن یاد ہے. آج میری عمر 65 سال ہے مثال کے طور پہ، لیکن مجھے جب میں پرائمری اسکول میں تھا، ٹاٹ کے اسکول میں ہم نے پڑھا ہے، تو ہماری آخری جب پیریڈ ہوتا تھا، بستے وغیرہ باندھ کے ہم اپنی کلاس کی چار دیواری کے ساتھ ہمیں استاد جی کھڑے کر کے پہاڑے یاد کراتے تھے. 1 دونا 2 نا 2 دونی 4 3 دونی 6، اور جھوم جھوم کے ہم پڑھتے تھے. اب دیکھیں وہ مثال کے طور پہ 5 سال یا 6 سال میری عمر تھی، اور آج دیکھ لیں یہ وقت گزر گیا، اور جو باقی ہے یہ بھی گزر جائے گا. اب تو کچھ رہا نہیں ہے نا. تو اب یہ ہے نا کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں نے سوچ سمجھ کے زندگی گزاری، یا بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دی. چلے میں نے آدھی دنیا کما بھی لی، آدھی دنیا کا میں مالک بن گیا، لیکن میرا انجام کیا ہے؟ میرے 10 بیٹے ہیں، اور 10 جو ہیں وہ ایک پولیس کپتان ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے. چلیں مطلب مثال کے طور پہ لے لیں، یہ سب کچھ میں نے کما لیا، لیکن میں نے جانا کہاں ہے؟ قبر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہے میرا؟ قبر میں ہی اتاریں گے نا آپ لوگ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جینا شروع کر دیں، اپنے فائدے کے لیے جئیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا قرآن میں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. انفسکم و اہلیکم نارا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، قیامت کے دن میں تم اس وجہ سے دوزخ سے نہیں بچو گی کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو۔ انقذی نفسک من النار۔ تو بہرحال دیکھیں کامیابی اصل یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے۔ بات چیت تو لمبی ہے، انشاءاللہ پھر بھی بات کریں گے کبھی۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جینا شروع کر دیں، اپنے اصل کے لیے، اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ اور وہ تب ہوگا جب آپ کان کھولیں گے۔ ان لفی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں نصیحت تو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کے لیے ہے؟ لمن کان لہ قلب، جس کا ایک رجوع کرنے والا دل ہو، یا وہ کان کھول کے کسی کی بات سنے دل کے کانوں سے۔ تو دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ میں یعنی کامیابی میری اس وقت، موضوع میرا کیا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی میری یہ ہے کہ جب یعنی میں اس دنیا سے جاؤں تو جنت کے فرشتے میری روح لینے کے لیے آئیں اور ان کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر رب کے پاس مجھے لے جائیں۔ پھر قبر میں یہ سب کچھ، یہ جو حالت ہے وہ میری کامیابی ہے۔ لیکن اگر دوزخ کے فرشتے مجھے لینے آ گئے تو پھر تو یہ ناکامی ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنت کے فرشتے آئیں گے آپ کی روح کو لینے کے لیے، یا دوزخ کے۔ تو اگر آپ دنیا کے ظاہر کے دھوکے میں پڑے رہے تو جنت کے فرشتوں سے آپ کا کیا کام ہے؟ اگر ظاہر کے دھوکے میں آپ پڑے رہے تو مطلب پھر تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو کامیابی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے آخری بات کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو آج کا انسان تو ظاہر کے خیال میں جی رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کے سارے اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور یہ بہت زیادہ ناراضگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے نہیں بھجوایا، ہمیں تو ظاہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھجوایا، دنیا میں بھجوایا کہ دنیا کے ذریعے ہم جنت کو کما لیں۔ دنیا چھوڑنے کی بات نہیں ہے، دنیا استعمال کی چیز ہے۔ آپ دنیا کو استعمال کر کے جنت کمائیں۔ دنیا ہے، اب اس دنیا میں اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے تو آپ جنت نہیں کما سکتے، لیکن اگر آپ دنیا کی حقیقت کو جان لیا تو پھر جنت آپ کی ہے، کیونکہ پھر آپ دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کریں گے، ترجیح آپ کی آخرت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم